السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ محترم والدین، آج کی یہ گفتگو ان ماں باپ کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کے بچے دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو 5 چیزوں سے پہلے: جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری کو محتاجی سے پہلے، فرصت کو مشغولیت سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے۔ آپ نے حدیث سنی کہ فرصت کو غنیمت جانو مشغولیت سے پہلے۔ ذرا رک جائیے، ذرا غور کیجئے، والدین اپنے بچوں کے ساتھ چھٹیاں ضائع تو نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہی وقت ہے بچوں کی تقدیر سنوارنے کا، ان کا مستقبل روشن کرنے کا، ان کی سیرت اور صلاحیت کو پروان چڑھانے کا۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے فرمایا، خشت اول چون حد معمار کج تا سریا می رود دیوار کج۔ جب مستری پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ دیتا ہے تو دیوار بھلے ہی آسمان کی بلندی کو پہنچ جائے، ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی رہتی ہے۔ اس لیے ذرا غور کیجئے، کہیں آپ کا بچہ اپنا وقت ضائع تو نہیں کر رہا ہے، موبائل میں گم تو نہیں ہے، پڑھائی سے دور تو نہیں ہے؟ اگر واقعی ایسا ہے تو قصور کس کا ہے؟ غلطی کس کی ہے؟ آج کی یہ گفتگو الزام لگانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے۔ آج ہم بات کریں گے، والدین چھٹیوں کے لمحات اپنے بچوں کے ساتھ گزاریں، بچوں کا تعلیمی جائزہ لیں۔ یہ ویڈیو صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ عمل کے لیے ہے۔ ایک جھنجھوڑ دینے والا سوال، میرے عزیز والدین، کیا آپ کو معلوم ہے آپ کے بچے کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ نیا موبائل، مہنگے کپڑے یا زیادہ جیب خرچ؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ بچے کی سب سے بڑی ضرورت ہے ماں باپ کا وقت، ماں باپ کا ساتھ، ماں باپ کی توجہ اور ماں باپ کی رہنمائی۔ اور چھٹیاں وہ وقت ہوتی ہیں جب بچہ پوری امید کے ساتھ اپنے والدین کی طرف دیکھتا ہے۔ اگر والدین اس وقت کو بھی ضائع کر دیتے ہیں تو پھر موبائل، غلط صحبت اس خلا کو پر کر دیتی ہے۔ قرآن والدین کی ذمہ داری بیان کرتا ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو۔ علماء کرام فرماتے ہیں، بچوں کو آگ سے بچانے کا پہلا ذریعہ صحیح تعلیم اور صحیح تربیت ہے۔ اور یہ کام صرف اسکول نہیں، صرف مدرسہ نہیں، صرف ٹیوشن نہیں بلکہ ماں باپ کرتے ہیں۔ چھٹیاں گزارنے والے والدین 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جن کے بچے سارا دن موبائل پر گزارتے ہیں، نہ تعلیم سے مطلب، نہ تربیت کی فکر، پھر شکوہ ہے زمانے سے کہ بچے بگڑ گئے۔ اور دوسرے والدین وہ ہیں جو چھٹیوں میں منصوبہ بناتے ہیں، بچے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اس کا تعلیمی جائزہ لیتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ کس سبجیکٹ میں کمزور ہے، اس کے اندر صلاحیت کیا ہے، اس کا مستقبل سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، آپ کس گروہ میں ہونا چاہتے ہیں۔ اس لیے پیارے والدین، تعلیمی جائزہ کیسے لیں؟ والدین اکثر کہتے ہیں بس بچہ پاس ہو جائے، بس پاس ہو جائے، ٹیچر دیکھ لے گا۔ یاد رکھیے، تعلیمی جائزہ نمبر دیکھنے کا نام نہیں ہے، تعلیمی جائزہ پاس اور فیل دیکھنے کا نام نہیں، ہوم ورک مکمل ہے یا نہیں ہے یہ دیکھنے کا نام نہیں ہے، سلیبس ختم ہوا ہے یا نہیں یہ دیکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ آپ بچے کی کتاب کھلوائیں، سبق سنیں، سوال پوچھیں، یہ جانیں کہاں بچے کو سمجھ آ رہی ہے، کہاں رک رہا ہے،
کہاں ڈاٹ ہے، کہاں ہچکچا رہا ہے، یہ جاننے کی کوشش کریں۔ آج عہد کریں، آج سے میں بچے کو وقت دوں گا، میں چھٹیوں کو ضائع نہیں کروں گا، میں بچوں کا تعلیمی جائزہ لوں گا، بلکہ رہنمائی کرنے والا والد بنوں گا۔ یاد رکھیں، بچے کے ہاتھ میں موبائل نہیں بلکہ آپ کا ہاتھ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ذمہ دار والدین بنائے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر میری باتیں درست لگیں تو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔